انکار کیا سیٹھ جبار کو۔ تم گندا آدمی! اس سے پہلے کہ وہ مزید اول پل بکتا میں نے اسے ٹوک دیا۔ سیٹھ صاحب، میں آپ کی رقم لوٹانے آیا ہوں۔ آپ اپنی رقم گن کر تسلی کر لیں۔ رقم کو گولی مارو۔ فاسٹر، شراب پیو ورنہ ہم تم کو شوٹ کر دے گا، انڈرسٹینڈ؟ معاف کیجیے گا جناب، میں نے زندگی میں کبھی حرام شے کو ہاتھ نہیں لگایا، اب بھی نہیں لگاؤں گا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو کھینچ کر ادا کیا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا، پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ ابھی اسی وقت ضائع ہو جاؤ۔ گیٹ آؤٹ! وہ گالیاں بکتا بکتا رہ گیا۔ نان سینس! شراب نہیں پیتا۔ آج کل تو دیسی لڑکیاں بھی شراب پیتی ہیں۔ اس نے اسی دوسیجہ کو مخاطب کیا۔ ڈارلنگ، لو تم پیو۔ اور پھر وہ ڈارلنگ اسی بوڑھے کے پہلو میں بیٹھ کر میرے سامنے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی اور میں دیکھتا دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ مجھے بچپنا دیکھ کر وہ چونکا۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ فول مین! ہم تم کو بولا نا، گیٹ آؤٹ! مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں پیدل اس کے گھر میں 1 میل دور نکل آیا۔ کم از کم مجھے وہاں تک پیدل ہی جانا تھا جہاں تک مجھے میرے گھر کے لیے بس نہیں ملتی۔ دل ہی دل میں اس آدمی کے بارے میں سوچتا رہا کہ پھر کبھی آؤں گا۔ ابھی یہ شخص نشے میں تھا اور نشے میں آدمی کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ ہوش میں آنے کے بعد شاید اسے میری ایمانداری کا احساس ہو۔ میں پھر آؤں گا تو اسے اس کا سلوک بھی یاد دلاؤں گا۔ پھر شاید وہ ہوش میں آ کر مجھے انعام دے، شاید 15,000، شاید 20,000، اور مجھ سے معذرت بھی کر لے۔ اور پھر میں مگر نہیں، اب میں دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ میری غیرت کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ اب میں اس کی طرف آنے کے لیے صرف سوچتا ہی رہوں گا۔ ہر پہلی تاریخ کو اس طرف آنے کے لیے منصوبہ بناتا رہوں گا، اور کسی بھی پہلی تاریخ کو اس کے لیے نہیں آؤں گا کہ اگر آج بھی یہ شخص نشے میں ہوا تو میرا پھر پہلے جیسا ہی حال ہوگا۔ گھر پہنچا تو بدن چور چور تھا، بستر پر گھر گھنٹوں تک آنکھ بھی نہ کھول سکا۔ روز میں اسی وقت دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو عثمان کی ماں گرم گرم چائے اور شہد جیسی میٹھی میٹھی باتوں سے توازہ کرتی ہیں، لیکن آج تو وہ خود ناراض ہے۔